اور آپ اور میں کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ اور اتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے؟ سب یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے نا. دنیا کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں الحمدللہ پڑھتے ہوئے، یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، یا الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے. نہیں یاد آتا ہمیں تو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ اس ایک فریز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس پوری دنیا سمیٹ دی ہے. اس ایک فریز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حمد اپنے لیے رکھی ہے، تو کل عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر کس کام کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ فریز دے دیا ہے. اس فریز کے لیے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کو مفسرون کی کتابوں میں مل جاتی ہے. الحمدللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ صرف یہ والے دو الفاظ، یہ پہلا فریز ہے جو انسان نے بولا، پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے ادا ہوا. پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ایک فزیکل بینگ کی شکل دے دی، تو ہم نے جب آدم علیہ السلام کی کریشن کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے آدم علیہ السلام کی باڈی کو ایک غار میں رکھ دیا تھا، ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا. پھر اللہ نے جس وقت مناسب سمجھا، اللہ نے اس جسم کے اندر روح پھونکی، جس کے لیے قرآن میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو بلو کیا، بریتھ کیا. تو مفسرون لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جو بریتھ کیا، اور یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے سر سے روح کو بریتھ کیا، سر کے اوپر سے. اور جب یہ روح سر سے ناک میں پہنچی تو ناک میں اس نے ٹکل کیا. کس نے ٹکل کیا؟ روح نے ٹکل کیا. اگر آپ کی ناک میں کوئی پیپر گھما کے ٹکل کروں تو کیا ہوگا؟ چھینک آئے گی. آدم علیہ السلام کی ناک میں بھی جب روح نے ٹکل کیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. اور پھر جب آپ کو چھینک آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بھی الحمدللہ کہا. آدم علیہ السلام نے کون سا درس سنا تھا؟ کوئی درس سنا تھا؟ کسی ملا کی کلاس میں گئے تھے؟ نہیں. اللہ نے اس روح کے ذریعے جو علم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے اندر انگرینڈ تھا. آدم علیہ السلام نے انسٹنٹینیسلی کہا الحمدللہ، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی چیز کے، جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد موجود ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی درسگاہ کے ناک میں ٹکل ہونے پر فوراً الحمدللہ بولا، ایسے ہی اگر انسان کی روح سلامت ہو، جس کو کہتے ہیں نا سلیم الفطرت انسان. اب سلیم الفطرت انسان کو ڈھونڈے گا مت ڈائریکٹری میں جا کے کون ہے سلیم الفطرت، نمبر ڈھونڈ لوں کون ہے. سلیم الفطرت جس کی فطرت پروورٹ نہیں ہوئی، جس کی فطرت سلامت ہے، جس کو اللہ یاد ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ الحمدللہ کا کلمہ رکھا ہے. آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حمد کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، تو اسی لیے پہلا لفظ جو انسان نے بولا وہ تھا الحمدللہ. اور جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں، سامنے والا سنتا ہے تو جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے. تو احادیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تم پر اپنا رحم کرے. تو یہ پہلا کلام تھا جو آدم علیہ السلام نے کیا، اور یہ پہلا رسپانس تھا جو کہ اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تھی، یعنی جب خوش ہوتے تھے، جب کوئی نعمت ملتی تھی، جب آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی حمد کیا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ ہی کی حمد ہے جس نے صالحات کو مکمل کیا، یعنی جس نے نعمت کو اللہ نے جس نعمت کو عطا کیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز ناپسند لگتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے، یا مشکل آتی تھی، یا غم آتا تھا، یا پریشانی آتی تھی، تب کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے.
ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ تر خوشی میں کہیں گے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی میں الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے. یعنی نو میٹر میری زندگی میں کیا سچویشن آئے. آپ دیکھیں دونوں سچویشنز میں رسول اللہ نے کون سا کلمہ استعمال کیا؟ الحمدللہ کا کلمہ استعمال کیا. خوشی آئے تو الحمدللہ، تکلیف پہنچے، غم آئے تو الحمدللہ. یہ چیز مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اور میں اور آپ زندگی میں کوئی اپرچونٹی مس نہ کریں الحمدللہ کہنے کی. مثال کے طور پر آپ یہاں کلاس میں آنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، چلیں آپ ابھی یہاں سے نکل کے باہر جائیں گی. آپ نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ 4 بجے پہنچ جائے، ڈرائیور نہیں آیا، اور ڈرائیور آیا 4:07 پہ. وہ 4:07 آپ کو لگ رہے ہوں گے 7 گھنٹے. اتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ ڈرائیور کا انتظار کرتی رہیں، ہم ہوں تو کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی دفعہ ہماری زبان سے الحمدللہ نکلے گا؟ نہیں نکلتا نا. کوشش کر کے نکالنے کی کوشش کریں. آپ استغفار پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کانشیسنس کے ساتھ الحمدللہ بولیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے اوپر بھی الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے. تو میں بھی سنت کا اجر کما لوں، میں بھی اس وقت جو ہے وہ سنت کے طور پر الحمدللہ کہہ لوں. تو کوشش کریں کہ ہر اپرچونٹی کو اویل کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے موقع آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مواقع کے اوپر الحمدللہ کا کلمہ بولا جائے گا. روز محشر رسول اللہ حمد کریں گے، اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے گرد حمد کرتے ہیں. اہل جنت کے لوگ جو ہیں ان کا جو آخری دعویٰ ہوگا، جو آخری دعا ہوگی، جو آخری کلام ہوگا جس میں وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے بعد بولیں گے، وہ الحمدللہ ہوگا. آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس پر پہلا جملہ الحمدللہ تھا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کے اسکیل کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے. تو اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر لمحہ الحمدللہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لٹرلی مجھے اور آپ کو پیپل آف الحمدللہ بننے کی ضرورت ہے. آپ کے اور میرے چہرے پر ٹینشن نظر نہ آئے. بہت جلدی خواتین کے چہرے پر، خواتین کے ماتھے پر، میرا خیال ہے خواتین کے ماتھے پہ نہیں اتنی جلدی آتے ہیں جتنی مردوں کے ماتھے پہ رنکلز آتے ہیں، فرانز آ جاتی ہیں. شاید وہ ہر وقت اس طرح رہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے رہتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے رہتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے رہتے ہیں، جس وجہ سے بھی رہتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا چہرہ نہ بگڑے، اس لیے کہ جب آپ کا چہرہ بگڑتا ہے تو آپ کا دماغ بگڑتا ہے، اور جب آپ کا دماغ بگڑتا ہے تو آپ کی زبان بگڑتی ہے، اور جب آپ کی زبان بگڑتی ہے تو کیا بگڑتا ہے؟ تو آپ کا ماحول زہر آلودہ ہو جاتا ہے. ایسی پولوشن کوئی فیکٹری نہیں پھیلا سکتی جیسی پولوشن آپ کی زبان غصے میں پولوشن ارد گرد پھیلا سکتی ہے. تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا کریں، اور یاد رکھیں نعمت ملے تو بھی الحمدللہ، خواہش پوری ہو تو بھی الحمدللہ، خواہش پوری نہ ہو تو بھی زبان سے الحمدللہ نکالیے کوشش کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کلمے کو انٹرنلائز کرنا ہے. میں دل کے اندر سے الحمدللہ بولوں. جب بھی آپ سے کہا کہ جتنا آپ کا فہم، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، جتنا آپ اللہ کو ڈیپلی جانیں گی، اتنا دل کے اندر سے آپ کا جو ہے الحمدللہ نکلے گا. آپ کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا. آج اوور آل مسلمان کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ والے ہیں یا بہت ہی خوش اخلاق ہیں؟ اچھا، اور آپ کی اولادیں کیسی ہیں؟ تو آپ کی اولادیں جو ہیں وہ بھی کمپلیننگ ہیں، اور مسلمان امت بھی کمپلیننگ ہے. اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کمپلیننگ ہیں؟ نہیں، آپ تو نہیں ہیں. مسلمان امت بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ نہیں ہیں، ہم بھی ہیں. یاد رکھیں ہماری اولادیں زیادہ تر، ہر دفعہ نہیں، 100% نہیں، زیادہ تر ہماری اولادیں ہمارا ہی پیل ریفلیکشن ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر آج اولادیں ہارش ہیں، اگر آج اولادیں بیک آنسر کرتی ہیں، اگر آج اولاد جو ہے اس کے لیے دین پر چلنا مشکل ہے، تو میں اپنے آپ کو آئینے میں کھڑا ہو کر دیکھ لوں، میرے لیے دین پر چلنا کتنا مشکل ہے، میری زبان کتنی ہارش ہے، میرے اندر کتنی انٹالرنس ہے، میں کیوں صبر نہیں کرتی ہوں، میں کب اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. مجھے خود اپنے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہر لمحے الحمدللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں کر رہے. کیا اس وقت آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ ایک تو یہاں سارے نزیہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ ولی اللہ آتے ہیں، اولیاء اللہ آتے ہیں ماشاءاللہ. کسی کو بھوک نہیں لگ رہی؟ مجھے تو لگ رہی ہے. شاباش، اس کو بھی لگ رہی ہے اور مجھے بھی لگ رہی ہے.
بھوک لگ رہی ہے؟ چلیں مثال کے طور پہ چلیں، آپ کو بھوک بھی نہیں لگ رہی، گرمی بھی نہیں لگ رہی ہوگی، پیاس لگ رہی ہے، ہاں پیاس لگ رہی ہے. چلے الحمدللہ ایک چیز مل گئی بولنے کے لیے. چلے اگر اس وقت آپ کو پیاس لگ رہی ہے، صحیح، تو کیا اس وقت پیاس لگنے پہ بھی آپ کے زبان سے الحمدللہ نکل سکتا ہے؟ الحمدللہ مجھے بخار نہیں ہے، الحمدللہ میرا فریکچر نہیں ہوا، الحمدللہ مجھے کسی کیڑے نے نہیں کاٹ لیا، الحمدللہ میں اپنے پیروں پہ چل کے یہاں پر آئی ہوں. تو ہر لمحہ الحمدللہ کہنے کے کئی آپشنز ہوتے ہیں. آپ راستے میں جا رہی ہوں، آپ جا رہی ہیں، آپ کی فرینڈ نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ میرے گھر افطاری کرنا اور 6 بجے پہنچ جانا. اب آپ نکلیں اور راستے میں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 6 بجنے میں 5 منٹ ہے. راستے میں آپ کا فلیٹ ٹائر ہو گیا، صحیح، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. ادھر سے ساری فرینڈز 6 بجے اکٹھی ہو گئی اور وہ ٹیکسٹ پر ٹیکسٹ آ رہا ہے، ہم سب اکٹھے ہیں، تم کہاں ہو، تم کہاں ہو، تم کہاں ہو. اب ایسے میں غصہ آ رہا ہوتا ہے یا الحمدللہ میں ابھی آتی ہوں؟ کتنی دفعہ ہماری زبان سے نکلتا ہے ریلیکس، تم لوگ چل کرو، میں بھی تھوڑی دیر میں پہنچتی ہوں. نہیں، اس کے بعد جو ڈرائیور بیچارہ ہوتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اپنے ابا ساتھ میں ہیں اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو پھر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ غصے کا اظہار کیسے کریں. کبھی اس دروازے سے نکلے، اس دروازے میں نکل گئے، وہاں سے بیٹھے ادھر نکل گئے، ادھر شیشہ رول کیا پھر شیشہ چڑھا دیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ ابا کو تو ڈانٹ نہیں سکتے نا، تو کیا کریں. اب یہ چیز نہیں کریں. اللہ ہر وقت آپ کو اتنی نعمتیں دیے ہوئے ہے کہ آپ اگر اس پر فوکس کریں گی تو جو نہیں ہے آپ کا ذہن آپ کو انشاءاللہ نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. آج کے بچے اپنے ماں باپ سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ جیسا وہ چاہتے ہیں ماں باپ ویسا ان کو نہیں کرنے دیتے، اس لیے نہیں خوش ہوتے نا، یا کوئی اور وجہ بھی ہے. مثال کے طور پہ جہاں بچے جانا چاہتے ہیں ماں باپ نہیں جانے دیتے، یا ماں باپ ایکسٹرا پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے. بیٹیاں کہتی ہیں جانے دیں نا، ہمیں گھومنے پھرنے دیں، جہاں ہمارا دل کرتا ہے، جب ہم آئیں، جب ہم جائیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، ایک سرٹن پروٹوکول ہوتا ہے، تم کو فالو کرنا ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہے، ہر جگہ نہیں آیا جایا جاتا، ہر وقت نہیں نکلا جاتا. تو ماں باپ سے بچے جو ہیں وہ اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا. یہ بچے جب ماں باپ سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، میں سب بچوں سے بات کر رہی ہوں، جب ماں باپ سے آپ کو اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے، اس وقت کبھی آپ نے یہ احساس کیا کہ یہ ماں باپ کا میرے سر پر ہونا کتنی بڑی نعمت ہے؟ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے ماں باپ کو ہٹا دے. رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اللہ کے بعد جو سب سے بڑی پروٹیکشن ہوتی ہے ان میرڈ بچوں کے اوپر، وہ ماں باپ کی ہوتی ہے. جس وقت ماں باپ پر غصہ آئے، سوچنے کو اور کہنے کو بہت کروڈ بات ہے، جس وقت ماں باپ پر غصہ آ رہا ہو، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر میری زندگی میں ماں باپ کا میرے سامنے اس وقت انتقال ہو جائے تو میں کس سرکمسٹانسز میں آ جاؤں گی، میں کن ٹرموائلز کا شکار ہو سکتی ہوں. ایک لمحے کے لیے سوچیں. آئی ایم ڈیڈ شیور آپ کو جو ماں باپ پہ غصہ آ رہا ہوگا اس کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہی ختم ہو جائے گا غصہ، اس کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی. ماں باپ جتنا پروٹیکٹیو اولاد کو رکھتے ہیں، آپ میں سے جتنی مائیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کی اولاد نہیں محسوس کر سکتی. ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی باتوں کا غصہ کرنا شروع کر دیا تو آپ کے اور آپ کے ماں باپ کے درمیان میں گیپ آتا جائے گا، اور پھر آپ کبھی بھی پیپل آف الحمدللہ نہیں بن سکتے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جس وقت خواہش نہ پوری ہو، کسی اس خواہش پر فوکس کر لیں جو پوری ہو چکی ہے. مت اپنا بی پی لو کریں، مت اپنے آنکھوں کو رول کریں، مت اپنے کندھے اچکائیں، مت اپنے دروازے بینگ کریں، نہ جا کے بستر پر الٹا لیٹ جائیں دڑام کر کے کہ اماں کو اوپر سے آواز نیچے تک آئے. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اماں آواز دے رہی ہیں بیچاری، بیٹا روزہ کھلنے والا ہے، نہیں کرنی مجھے افطاری. کیوں نہیں کرنی افطاری؟ اس لیے کہ آپ نے مجھے میری فرینڈ کے گھر نہیں جانے دیا. یہ اس طرح کریں گے تو ہم پیپل آف الحمدللہ نہیں بن سکتے. اور سب وہ خواتین، اصل میں یہ کمبینیشن اچھا نہیں ہوتا کہ اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے اور مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ سب خواتین جن کے ساتھ ان کے شوہر ہیں. کیا ہم شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ عورتیں ناشکری کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں ڈالی جائیں گی، اور زیادہ تر ناشکری اس میں شوہروں کی آتی ہے. اور ہم سب خواتین جو شادی شدہ ہیں، ہم اپنی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کی ایک بات نہیں مانتے، ایک بات، پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر وہ ہوتا ہے جو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ تو ہیں ہی ایسے, آپ تو بدل گئے, آپ پہ تو کسی نے جادو کر دیا, آپ کو تو کسی نے میرے خلاف کر دیا, آپ کو تو اب میرا احساس ہی نہیں ہے. جب آپ 20 سال پہلے تھے تو آپ میرا کتنا خیال کرتے تھے. ارے بھائی 20 سال پہلے آپ بھی بہت ننھی منی سی تھیں تو وہ آپ کا بہت خیال کرتے تھے. اب 20 سال کے بعد آپ بھی جوان ہو گئی ہیں, خوب اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہیں. ہماری ٹیچر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو زندگی دے, وہ بہت مزے سے کہتی ہیں کہ اکثر خواتین کہتی ہیں کہ لگتا ہے میرے شوہر پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, اب تو میری بات ہی نہیں سنتے, پہلے تو میری ہر بات مانا کرتے تھے. تو کہتی ہیں کہ کسی نے جادو نہیں کیا بہن, تمہارے وزن نے جادو کر دیا. جو تمہارا وزن ہے نا, اس کی وجہ سے شوہر جو ہیں وہ اب تمہاری بات نہیں سنتا. بہرحال سمجھانے کی ضرورت, اور سمجھانے کی اس وقت صرف انٹینشن یہ ہے کہ ہم جس وقت کسی بھی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوں, غصے کا شکار ہوں, کوئی بات پوری نہ ہو, کوئی خواہش پوری نہ ہو, امی کوئی بات نہ مانے, شوہر کوئی بات نہ مانے, کوئی نوکر آپ کی کوئی بات نہ مانے, تو اس سٹیٹ میں اپنے نروز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اور جب نروز آپ کے کنٹرول میں رہیں گے تبھی آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ اور میں بات بات پر پریشان ہوں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے لیے ڈپریشن میں جانے کے اور سٹریس لینے کے آپشنز کم ہیں؟ کیا آج مسلمان امت کے اوپر ہم کمپلینٹس نہیں کرتے؟ ہم پاکستان پر کمپلینٹس نہیں کرتے؟ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ورسٹ ترین ممالک کرپشن کے اعتبار سے مسلم ممالک ہیں, اور پاکستان کی بھی اس کے اندر ریٹنگ آتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی زیادہ کرپشن موجود ہے. جب ہم اتنی کرپشن دیکھیں گے تو کیا ہمیں غصہ اور ہمیں فرسٹریشن اور ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ ہم ہر وقت پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے؟ ایک تو پلیز میرا آپ سب کو مشورہ ہے, ٹی وی دیکھنا کم کر دیں. آج کل ہر دوسرا چینل, آج کل سے مطلب رمضان نہیں, میں رمضان سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, ہر دوسرا چینل پکوڑوں کے اندر چوہے, سموسوں کے اندر کوے, برگر کے اندر گدھے. پلیز آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کا مطلب ہے کہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیں. یہ بتائیں, آپ اور میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ہو رہا ہے, اور جو پروگرام دکھانے والے ہیں وہ مجھے اور آپ کو پروگرام دکھا دیتے ہیں. جو کنسرنڈ اتھارٹی ہیں ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر نہیں ہے اس وقت کو کنسٹرکٹیولی استعمال کیا جائے؟ اور کنسٹرکٹیولی استعمال کرنے کے بہت آپشنز ہیں. اپنے آپ کو ٹرین کریں مینٹلی بھی, اور اپنے آپ کو ٹرین کریں ایموشنلی بھی. خود کو اکوپ کریں نالج سے. جتنی دیر آپ ٹی وی دیکھتی ہیں ہاتھ میں اپنا کافی کا مگ یا چائے کا مگ پکڑ کے, اگر آپ اتنی دیر ایک کتاب پڑھ لیں, اچھا لٹریچر پڑھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہر وقت آپ قرآن پڑھتے رہیں, ظاہری بات ہے انسان ہر وقت قرآن نہیں پڑھ سکتا, لیکن یاد رکھیں جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آس پاس سے اویئر ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کیا ہو رہا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس سراؤنڈنگ کے اندر جو وائسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے.